بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم طارق عزیز کی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، طارق عزیز کو کون پسند نہیں کرتا؟ مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بوڑھے، ہر طرح کے لوگ طارق عزیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ طارق عزیز نیک سیرت انسان ہیں۔ طارق عزیز کی وجہ نیلام گھر، جس کا نام تبدیل کر کے پہلے طارق عزیز شو رکھ دیا گیا تھا اور بعد میں بزم طارق عزیز رکھ دیا گیا تھا، وجہ شہرت طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو پنجاب کے شہر جلندھر، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 17 جون 2020 پنجاب کے شہر لاہور، پاکستان میں ہوا۔ طارق عزیز 1936 میں جب پیدا ہوئے تو طارق عزیز کا کنبہ برٹش ہند کے شہر جلندھر سے آیا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے سے پہلے جلندھر سے حاصل کی۔ جب پاکستان نے نومبر 1964 میں 1964 میں لاہور سے ٹیلی ویژن کی ابتدائی نشریات کا آغاز کیا تو پی ٹی وی کا پہلا مرد پی ٹی وی کا اعلان کنندہ طارق عزیز تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جسے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات میں دیکھا گیا تھا۔ طارق عزیز نے فلمی اداکار وحید مراد اور فلمی اداکارہ زیبا کے ساتھ مل کر ایک پاکستانی فلم انسانیت 1967 یعنی 1967 میں کام کیا۔ طارق عزیز نے ایک اور پاکستانی فلم ہوگیا انسان میں بھی کام کیا۔ طارق عزیز ٹیلی ویژن کے متعدد مقامی پروگراموں اور مارننگ شوز میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے خیراتی مقاصد کے لیے ٹیلی فون کا اہتمام بھی کیا۔ 1996 یعنی 1996 میں طارق عزیز پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر کے طور پر لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ طارق عزیز نے 1960 اور 1970 کی دہائی کے آخر میں متعدد پاکستانی فلموں میں ضمنی کردار بھی ادا کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں سے ایک سالگرہ تھی 69 میں ریلیز ہوئی، جو ایک انتہائی کامیاب میوزیکل مووی تھی۔ کوئی شو نیلام گھر طارق عزیز شو کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے وہ تجارتی کامیابیاں حاصل کرنے والے پہلے ٹی وی اینکر میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے شوز میں متعدد قابل ذکر دانشوروں، کھلاڑیوں اور مشہور شخصیات کا انٹرویو لیا۔ آج کل ٹیلی ویژن پر گیم شوز تمام غصے میں اور ان کے انتہائی معاوضے دینے والے میزبانوں کے ان کے مداح ہیں۔ وہ مہمان کی حیثیت سے حاضر ہوئے اور انعام گھر کے تمام سوالات کے جوابات دیے اور یہ کام کرنے والے پہلے آدمی بن گئے۔ اس نے شرکاء کو ان گیم شوز میں فراہم کردہ کسی بھی مدد کا استعمال کیے بغیر یہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گیم شوز میں حاصل ہونے والے تمام انعامات ایک ایسی تنظیم کو عطیہ کیے جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ سیاسی کیریئر۔ طارق عزیز اپنے کالج کے دنوں میں طلباء کی سیاست میں سرگرم تھے اور انہوں نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان دنوں طارق عزیز کو فائر برینڈ سوشلسٹ کہا جاتا تھا، جو بھٹو کے جلسوں میں انقلابی نعروں سے ہجوم کو چارج کرنے کے لیے مشہور تھا۔ تاہم بعد میں اس پارٹی سے الگ ہو گئے اور تفریحی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 1996 یعنی 1996 میں طارق عزیز نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی یعنی MNA منتخب ہوئے، اور وہ ان سیاسی کارکنوں میں سے ایک تھے جن پر 1997 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی، تاہم وہ اس پارٹی میں نوٹ کی کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکے اور انہیں ایک طرف کر دیا گیا۔ ایک بار پھر وہ تفریحی صنعت میں واپس آ گئے، لیکن اس بار 2002 کے بعد پاکستان میں بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کی جانب سے مسابقت کے باعث تفریحی صنعت میں ان کا کیریئر 1960، 1970 اور 1980 کی دہائیوں کو نہیں پہنچا تھا۔ طارق عزیز ایک مخیر کتاب پسند ہیں اور شاعری کی تلاوت میں بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔
2018 میں انگریزی زبان کے ایک بڑے پاکستانی اخبار نے ان کے بارے میں خبر شائع کی کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا وہ اپنی تمام کمائی دینا چاہتا ہے اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے۔ طارق عزیز نے اپنی مرضی کا اعلان کر کے بہت سارے لوگوں کا دل جیت لیا اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ طارق عزیز نے جن فلموں اور ڈراموں میں کام کیا ان کے نام یہ ہیں: زندگی، روٹی، پرائی بیٹی، انسانیت، کردار، سالگرہ، اللہ میری توبہ، ہار گیا انسان، نشانی، بازار، مس ہانگ کانگ، ایماندار، سوداگر، ماں بنی دلہن، ساجد، رنگ رنگیلا، بہاروں کی منزل، قسم اس وقت کی۔ طارق عزیز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔